اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شیطان کے بارے میں. یہ ہوتا ہے. اچھا, شیطان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ شیطان کے بارے میں ایک بزرگ بھی شخص کھڑا تھا. اس نے کہا چلو میرے ساتھ. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سے خیریت سے ہوں گے. میں بھی خیریت سے ہوں. تو جی, آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے. میرے ساتھ جو گیسٹ آئیں گے ان کے ساتھ ہم گپ شپ لگائیں گے, مزہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں, ایک ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے, نہ کمنٹ کرتے ہیں, لائک بھی بہت کم کرتے ہیں. تو یار ان تینوں چیزوں کو نا جو میں نے بھی کہی ہے ان کو کر دو. سبسکرائب بھی کر دو, کمنٹ بھی کر دو اور لائک بھی لازمی کرنا. تو جی ابھی اپنے گیسٹ کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں, مزہ آتا ہے. تو جی یہ ہے ہمارے گیسٹ اور ان کا نام ہے حیان سلیم. اور ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی. ٹھیک ہے. تو جی آج ہم ان کے ساتھ کچھ گپ شپ کریں گے, مزہ آئے گا اور ان سے کچھ سوالات کریں گے. تو جی آپ پہلے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہوں, اور آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. واہ, چلیں پہلا سوال کریں آپ سے. آپ اسٹارٹ کریں. چلیں, ہمارے آخری نبی کون ہے پتا ہے؟ یس, چلیں بتائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر دیکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جی ان کی والدہ کا نام کیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے؟ یس, حضرت بی بی آمنہ. ٹھیک ہے. شور؟ یس. ٹھیک ہے. تو ہمارا اگلا سوال ان سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبدالمطلب, حضرت عبدالطالب. اچھا, تو میں نے ایک آپ سے بھی بات کرنی ہے کہ جتنے بھی یہ سوال دے رہے ہیں نا اس کے جواب آپ نے کمنٹ میں بتانے ہیں. ٹھیک ہے. میں بھی پھر دیکھوں گا کہ آپ کو آتی ہیں یا نہیں آتی. تو جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5. 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اچھا 5 تو پڑھتے ہیں, اب ان کے نام آتے ہیں, آپ کو نام بتائیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ٹھیک, صحیح کہا ہے. نمازوں کے نام تو انہوں نے صحیح بولے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اور میرے بھائی ہیں تو گھر میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوں گے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو بہت بری بات ہے. یہ پڑھنی چاہیے, آپ کو بھی پڑھنی چاہیے, مجھے بھی پڑھنی چاہیے, اس کو بھی پڑھنی چاہیے. فجر کی نماز کے لیے میں تو اٹھاتا ہوں, اٹھتے نہیں ہیں بھائی صاحب. اور اپنی ہمیں اپنی روٹین کو سیٹ کر کے رکھنا چاہیے. فجر کی نماز پڑھنی چاہیے, ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے, ساری 5 نماز پڑھنی چاہیے روٹین کے ساتھ. اپنے کھیل کو بھی ساتھ رکھیں, اپنی پڑھائی کو بھی ساتھ رکھیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یس. ٹھیک ہے. تو آپ روزے رکھتے ہیں؟ چڑی روزہ. جی روزہ. چڑی روزہ رکھتے ہیں. اچھا بتائیں کتنے روزے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 20 یا 30. 20 یا 30. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان پہ چھوڑ دیا کہ کتنے روزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے. اچھا اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے نماز گھر میں پڑھتے ہیں میرے ساتھ یا پھر مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں میرے ساتھ؟ میں اگر مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں اور گھر میں کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں. جمعے کی نماز کہاں پہ پڑھتے ہیں آپ؟ مسجد. کبھی آپ نے گھر میں پڑھی ہے؟ مجھے تو پتا ہوگا کہ آپ نے کب پڑھی ہے. اور کیوں چھوڑی تھی مسجد میں جانے سے؟ ہاں جی, اس کا آنسر نہیں آتا. آنسر نہیں آتا آنسر. کیوں؟ اچھا روزہ آپ نے کبھی, آپ چڑی روزہ رکھتے ہیں آپ, ہے نا؟ تو آپ نے کبھی پکا والا روزہ رکھا ہے, روزہ رکھ کے آپ کا دل کیا ہو چیزیں کھا لی ہیں؟ اگر آپ بڑے ہوں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سارے روزے رکھوں, نمازیں ساری پڑھوں؟ آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا دیکھ رہا ہے ہمیں تو ان کو مطلب نماز پڑھنی چاہیے, نہیں پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے؟ تو آپ بتائیں. بڑوں کو نماز پڑھنی چاہیے, بڑوں کو سارے روزے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور نماز کیوں ضروری ہے؟ نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ قبول کر لیتے ہیں. قبول نہیں کرتے, سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو نماز تو پڑھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے.
نماز ہمیں اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں لانا چاہیے نماز کو بھی، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی اہمیت دینی چاہیے. تو جی اب یہ اچھی باتیں تو ہوگی سائڈ پہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شیطان کے بارے میں. یہ خود ہے. اچھا شیطان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ شیطان کے بارے میں ایک پوری اسٹوری بتاؤں گا آج میں. نہیں اسٹوری تو ہم آپ سے بعد میں سنیں گے، اسٹوری بعد میں سنیں گے، ذرا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور شیطان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ شیطان کیا کیا کر سکتا ہے، کچھ کرتا ہے؟ شیطان نماز پڑھنے سے روکتا ہے، جو بھی کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں ان کو روکتا ہے، پھر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو روکتا ہے، پھر جو بھی ماں باپ بدتمیزی نہیں کرتے پھر ان کو روکتا ہے. نہیں پھر جو بھی ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے وہ کرواتا ہے. بس مجھے اتنا ہی پتا. جو شیطان ہے وہ نماز پڑھنے سے ہمیں روکتا ہے، ہر اچھے کام کرنے سے ہمیں روکتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی کام ہو، کوئی سی بھی چیز ہو، برے کام کروانا چاہتا ہے وہ ہم سے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جو برے کام ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں اور اچھے کام کریں تاکہ وہ بھی شرمندہ ہو کر ذرا ہے نا سائڈ پر رکھے. شرمندہ ہو گئے. جی آپ کہہ رہے تھے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. تو واقعہ کس پر ہے؟ شیطان پر ہے اور نمازی اور شیطان. ایک نمازی اور شیطان. چل ٹھیک ہے. اب یہ سنانے لگے ہیں نمازی اور شیطان کا واقعہ. تو جی پہلے تو آج کی نمازی اور شیطان کی کہانی. اور ایک نمازی نماز پڑھنے جا رہا تھا، پھر وہ پہلے جاتے اس کا کچن میں گر گیا. پھر وہ گھر گیا، پھر اس نے اپنا لباس چینج کیا، پھر وہ آیا، پھر اس نے آگے وہ چل رہا تھا، پھر اس کے گر گیا. پھر وہ گھر گیا، پھر اس نے لباس چینج کیا، باہر ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا تھا. پھر اس نے کہا چلو میرے ساتھ. پھر وہ اس کے ساتھ چل گیا. پھر وہ اجنبی شخص کھڑا تھا، اس نے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں مسجد پہنچا دیتا ہوں. پھر وہ اس کے ساتھ گیا. پھر وہ اس کیچڑ میں نہیں گرا، پھر وہ صحیح سلامت مسجد میں پہنچ گیا. پھر جب وہ مسجد میں پہنچا، جب مسجد سے فارغ ہوا تو وہ اجنبی شخص باہر اس کا ویٹ کر رہا تھا. پھر جب وہ باہر آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں لائٹ لے کر اس کو پھر سے صحیح سلامت گھر پہنچا دیا. پھر جب اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، پھر وہ کہتا میں پولیس ہوں، میں شیطان ہوں. پھر اس نے کہا تمہارا تو کام ہے نماز سے رکوانا. پھر وہ ہنسنا شروع ہو گیا. پھر اس نے کہا جب تم پہلی بار گرے تھے تو تمہارے گناہیں قبول ہو گئے تھے، گناہ معاف ہو گئے تھے. ٹھیک ہے آگے. معاف ہو گئے تھے. پھر جب تم دوسری بار گرے تھے تو تمہارے پورے گھر والوں کو گناہ معاف ہو گئے تھے. پھر جب مجھے ڈر تھا کہ جب تم تیسری دفعہ گرو تو تمہارے پورے گاؤں کے گناہ معاف نہ ہو گئے، تو اس لیے میں نے تمہیں آ کے بچا دیا. تو جی اسٹوری تو اچھی تھی، مزہ آیا، لیکن اس کا مورل کیا ہے؟ مورل اس کی کہانی کیا ہے؟ اب یہ نماز پر ہے، یہ شیطان پر ہے، نمازیوں پر ہے، کس پر ہے؟ نمازیوں پر اور شیطان پر. سب زیادہ نمازیوں پر. اس کا مورل، اس کا لیسن کیا ہے اگر آپ کسی کو دینا چاہیں؟ اس کا لیسن میں یہ بتانا مطلب کہ میں آپ کو ایک ایڈوائس دیتا ہوں. اس کا لیسن یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. نماز میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے اب جو نمازی تھا وہ 2 دفعہ گر گیا، اب اس کا پوائنٹ چینج ہو سکتا ہے لیکن اس نے چینج نہیں کیا. اللہ نے اس کو اپنی طرح، اللہ نے وہ شیطان بھیجا. شیطان تو اس کو گھرا رہا تھا، 2 دفعہ شیطان نے گھرایا. اب وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ایک دفعہ جب گرا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسری بار جب گرا تو اس کے پورے خاندان کے گھر والوں کے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے. اور اب اس شیطان کو ڈر تھا اگر میری وجہ سے اب یہ تیسری بار گرا تو اس کے جتنے بھی گاؤں والے ہیں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہ جتنے بھی گناہ معاف ہوئے ہیں یہ تمہارے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کسی اور کو نہ ملے، حق نہ ملے. نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، ہر راستے میں آپ کی مدد کرے گا. نماز پڑھنی چاہیے.
اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی ایپ پڑھنی چاہیے. تو جی ہم نے اسلامک تو پوچھ لی, شیطان کے بارے میں بھی پوچھ لی, اب چلتے ہیں ان کی اسکول لائف کی طرف, ٹھیک ہے نا, اسکول لائف کی طرف. تو آپ صبح کتنے بجے اسکول جاتے ہیں؟ میں 9 بجے پہنچتا ہوں, 9:30 بجے میں اسکول جاتا ہوں. ٹھیک ہے, 9 بجے پہنچتے ہیں اور 9:30 بجے اسکول سے جاتا ہے. تو آپ 9:30 بجے اسکول پڑھائی ہو جاتی ہے. اچھا, پڑھائی ہوتی ہے 9:30 بجے. تو آپ اسکول کس پہ جاتے ہیں؟ اسکول پہلے تو میں اپنے رکشے میں جاتا ہوں, اب میں اپنے پاپا کے ساتھ جاتا ہوں. بابا کے ساتھ جاتے ہیں. کس پہ جاتے ہیں؟ آپ گاڑی میں. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ کے اسکول میں کوئی ابیوز لینگویج نہیں بولتا, جیسے گالی دینا, یہ کوئی گندی لینگویج بولنا, یہ اگر کوئی بولتا ہے تو بہت بری بات ہے, ایسے نہیں کرنی چاہیے. آپ اللہ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ابھی تو آپ کو مزہ آ رہا ہے بول کے, آخرت میں کیا حال ہوگا آپ کا, یہ آپ سوچیں. یہ کبھی بھی بولتے ہیں ہمارے اسکول والے, جو چھوٹی کلاس میں کبھی کبھی بول دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تھوڑی گالیاں دیتے ہیں, کبھی کبھی پنجابی بول دیتے ہیں. اس لیے ہماری بڑی کلاس کبھی کبھی بولتی ہے پنجابی, گالیاں کبھی دیتی ہیں. آپ کو نہیں دینی چاہیے, دینا بھی نہ. میں دیتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, آپ دیتے بھی نہیں ہیں. تو آپ اسکول آپ ابھی تو چھوٹے ہیں, اسکول میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ تو بتائیں کیوں نہیں آتا؟ بہت ہی مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی تو آپ چھوٹے ہیں, چھوٹی کلاس, چھوٹا اسٹینڈرڈ, 2 کلاس, بڑے ہو اتنا کون سا سلیبس ملتا ہے؟ بڑے ہو ہم سے پوچھو. بڑے ہو کے جب میں بڑی کلاس میں ہوں گا تو تھوڑا سا مشکل پڑے گی کلاسوں, لیکن پڑھ لو گے نا, پڑھو گے, اس کا یہ نہیں ہے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں بڑے آپ کو پڑھائی کتابی کی میں 2 چیزیں بننا چاہتا ہوں, ایک پولیس آفیسر, ایک حافظ. ایک حافظ اور ایک پولیس آفیسر. حافظ تو بن جاؤ گے, پولیس آفیسر بھی بن جاؤ گے, دونوں کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن پولیس آفیسر کے ساتھ ہائٹ لمبی کرنے کے لیے جب چھوٹی ہو تو پھر کرواتے ہیں. اچھا, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی ہائٹ لمبی ہو یا چھوٹی ہو؟ میں جب میری ہائٹ ابھی چھوٹی ہو, جب میں بڑا ہوں تو پھر میں جب 11, 12, 13, 14 سال کا ہوں تو پھر مجھے, جب میں بڑا ہوں پھر ہائٹ لمبی ہو تو پھر میں پولیس جوائن کروں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کس نے بتایا کہ ہائٹ لمبی ہو تو پولیس جوائن ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی؟ میرے دماغ میں پہلے تھا. دماغ میں پہلے تھا. اچھا, آپ پولیس آفیسر کے علاوہ بھی کچھ اور بن سکتے ہیں, بزنس مین, ٹھیک ہے, ٹیچر بھی ڈاکٹر, بنا پولیس کے ساتھ ساتھ. ٹیچر بھی بننا پولیس کے ساتھ ساتھ, بنا رہے گا, نظر بھی آ رہا ہے. تو آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کیسے کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں؟ مدد کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے چیزیں خریدوں, خود ہی نہ خرچ کروں ساری, میں غریبوں کو دوں. میں خرچ کروں, جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے غریبوں کو دوں, غریبوں کی جگہ پہ جا کر ان کو سب زیادہ روشن دوں, نہیں چاہتا ہوں. تو جی جس طرح یہ حالات ہیں سردیوں کے, اس حساب سے تو صحیح ہے, کمبل بھی دینے چاہیے, ٹھیک ہے. اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. ایک بات کروں, کرو. گرمیوں میں بھی ایسا کرنا چاہیے. ہاں کرنا چاہیے, میں نے کب کہا نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. میں نے وہ بنائی تھی ویڈیو سردی کے بارے میں, جس نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, ساری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہیں. اور مزہ آیا آپ کے ساتھ آج, انجوائے کیا ہوگا آپ نے بھی, ٹھیک ہے ضرور. تو جتنے بھی ان سے میں نے کوشچن کیے ہیں, حیان سے جتنے بھی کوشچن کیے ہیں, ان کا جواب آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. 1 کا دے دیں, 2 کا دے دیں, جتنے سب نے ایسے لکھنا. سب نے ایسے لکھنا. اچھا بتانا کہ میں نے ہوسٹنگ اچھی کی ہے, اس نے گیسٹنگ اچھی کی ہے, گیسٹ یہ اچھا بنا ہے یا میں ہوسٹ, ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں کسی طرف آتا ہے. میری کیوں آپ نے؟ میں نے اچھا بولا, میں نے کہانی بھی سنائی شیطان, میں نے اچھی کہانی بھی سنائی ہے, اور میں تو ہوسٹ ہوں. لیکن آپ نے زیادہ دینا کی. اچھا, اور مطلب آپ نے مستی کی اور میں نے نہیں کی ہے. اچھا, آپ نے کس طرح کی مستی کی ہے جو ان کو پسند آئے گی؟ کی ہے نا میں نے مستی, کس طرح میں سوال جواب میں. اب یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا, جیسے میں نے مستی کی تھی. مجھے بھی نیچے سے ایسے دکھا رہا تھا. چلیں
तो आज की वीडियो में आज की वीडियो इनके साथ अच्छी लगी मुझे, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में आप बताएं कि आपको ये अगली वीडियो में चाहिए नहीं चाहिए, अगली में क्या चाहिए, कुछ बोलो। हाँ, और ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब पे जाके ठोकें ऐसे जोर से मारें। ऐसे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।